صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ و نصلی علی رسول۔ حقیقت میں جو دین کی اصل حقیقت یا زندگی کا صحیح اور اصل مقصد اور قرآن و حدیث کی صحیح انٹرپریٹیشن اور ابدیت کی اصل کیفیت، اس کو صرف مشائخ اور صوفیاء نے پایا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس کو عمومی طور پہ جو روح ہے، جو ایسنس، عرق جو اس کی اصل ہے، اس کو لوگ نہیں پا سکے، ظاہر کو اختیار کر سکے اور حقیقت کو۔ ان میں سے دیکھیے، ویسے ایک دم میرے دل میں مضمون تو بہت اونچے لوگوں کا ہے، لیکن خیال آ گیا کہ دیکھیے آج ایک صاحب ہیں، ان کو جاوید احمد غامدی کہتے ہیں، وہ دین کے ظاہر کو بیان کرتے ہیں اور حقیقت سے اس قدر غافل ہیں کہ حقیقت کی بھی شکل، حقیقت تو موجود ہی نہیں تھی، اب ظاہر کی شکل بھی موڑ دی ہے اور دین کی شکل کو مسخ کر دی ہے۔ اب وہ یہ بات تفسیر بالرائے سے کر رہے ہیں، خدا جانتا ہے۔ تذکرہ اس لیے کیا کہ بہت سارے چینلز ان کو ریلے کرتے ہیں۔ تو دین کا ظاہر، اب دیکھیے بالاتفاق قرآنی نصوص اور حدیث سے اتنی وضاحت ہے، آج تک دنیا میں کسی عالم نے، کسی فرقے کے عالم نے اس سے اختلاف نہیں کیا، یعنی کہ بالاتفاق سود حرام ہے۔ بالکل اس بارے میں آج بھی جتنے مسلک ہیں انہوں نے بھی اس پہ اختلاف رائے نہیں کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سود جو ہے دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے، اور اس بات کو اوپنلی انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ سود لینا حرام ہے اور دینا جائز ہے۔ حالانکہ سود کا دینا تو کیا، سود کا لکھنا، جو ایگریمنٹ، جب بھی کوئی آدمی کوئی سود کا کوئی معاملہ تو ہے نا ایگریمنٹ کرتا ہے، تو اس ایگریمنٹ کو آدمی وہ لینے دینے میں نہیں ہے، وہ صرف اس کو لکھتا ہے۔ اس کا بھی اب دیکھیں، ایک آدمی شراب بناتا بھی نہیں ہے اور شراب پیتا بھی نہیں ہے، صرف شراب بیچتا ہے، اس کا بیچنا بھی، اچھا یہ بھی چھوڑیے، اس صرف یہ ہے کہ ایک آدمی لے جاتا ہے، یعنی نہ بناتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیچتا ہے۔ جیسے کھانا آپ کے گھر میں بنا تو آپ مہمان کو، ایک بچے کو کہا کہ اب لے جاؤ، اس کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ کھانا لے جانے والے کے بھی اجر ہے، نیکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو شخص شراب کو صرف لے جاتا ہے، الساقی آگے پلاتا ہے، وہ لے جانے والا بھی جب اس کو معلوم ہے کہ شراب ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل بات سے بات کہیں اور نکل جائے۔ تو اس کے بعد بہت سارے احباب ایسے آئے کہ جنہوں نے دین کی اصل روح کو نہیں پہچانا۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صرف خدمت خلق ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جو یہودی ہے بل گیٹ، وہ اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے قلب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ ایک انسانی ہمدردی، اصل تو اللہ جانتے نا، کیوں دیکھیے یہ تو ایک نیت کا تعلق تو اللہ سے ہے نا، آپ کسی کو حکم تو نہیں لگا سکتے کہ تو ایک انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، غریبوں کو دیکھ کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھوکا ہے، تو وہ ایک جذبے سے کرتا ہے۔ اب خدا جانتا ہے وہ کیا جذبہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ بھی اتنا لوگ پریشان ہیں اور کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں، تو یہ خدمت خلق تو اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت میں تو یہ رضا بات ہے کہ مخلوق کی خدمت کیے بغیر، مخلوق کی خدمت کیے بغیر اللہ تک رسائی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، اس کی اصل حقیقت کے اصل میں
اللہ تک پہنچنے کے لیے اس قلب کو صاف کرنا ضروری ہے. کچھ ایسے رذائل ہیں اور ہر رذیلانہ اندھیرا اور ظلمت پیدا کرتا ہے. تو ایسا قلب کہ جس میں ظلمت ہے وہ تو قلب اللہ تک رسائی نہیں کر سکتا. جو آئینہ ہی قلب جب خراب ہو جائے تو اللہ تک کیسے اللہ اس آئینے میں نہیں آتے. کچھ ایسے رذائل ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک سسٹم اور میکنزم ہوتا ہے. آپ اس کا میکنزم دیکھیں خدمت کا. کچھ ایسے رذائل ہیں کہ جو خدمت کے بغیر دور ہی نہیں ہوتے، ذکر اللہ سے بھی اس درجے میں دور نہیں ہوتے. لیکن ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے، ٹھنڈے کمرے میں عمدہ صوفے پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو وہ بھی ذکر اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لیکن بعض اوقات جس وقت آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس کی جب اپنی جان اس میں گھلتی ہے اور اپنی منشا کے خلاف ہوتا ہے. اب دیکھیں، مجھے ایک کرنل صاحب نے کہا کہ میری ماں بالکل اپاہج ہو گئی. کہنے لگی کہ جب میری ماں نے اوپر ہی باٹی کر دی اور سارا کچھ کر دیا، بوڑھی ماں، تو میری بیوی اس کو صاف کر رہی تھی تو میں نے دیکھا اس کے اوپر بڑی کراہت ہے. نارمل بات ہے. میں نے کہا آج کے بعد میں خود کروں. ناراضگی سے نہیں کہا، انہوں نے بڑے اچھے، یہ میری ماں، یہ میرے عظیم میں ہے. یقین جانیے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. اللہ اکبر. ایسا بیٹا خود کہتے ہیں کہ کم از کم 1.5 سال میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. ہر شے میں صاف کرتا تھا اپنی ماں کی. اور میری بوڑھی ماں وہیں پر وہ پخانہ ہو جاتا، وہیں پہ پیشاب نکل جاتا، سارا کچھ میں کرتا. اور میرے قلب کے اوپر اور میرے مزاج طبع کے اوپر ایک خراش بھی نہ تھی. کہتے ہیں اسی حالت میں میں اپنی ماں کی خدمت کر گیا. نماز میں پڑھتا تھا صرف. تو کہتے داڑھی تو مجھے ہمارے خاندان میں تھی نہیں، لیکن میں نماز پڑھتا تھا. کہنے لگے آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میرے اندر مسکنت اور وہ غصہ جو میں دکھاتا تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میرے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہو گئی. اور یوں محسوس کیا کہ میری نمازوں میں خشوع بڑھ گیا. کہنے لگے میرے اندر رقت طاری ہوگی اور میری آنکھوں میں سے آنسو بہنا لگ گئے. دعا میں کہ جو میری آنکھیں خشک رہتی تھی. بس آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا شے تھی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی. آدمی سوچتا ہے کہ ماں تو تھی، بوڑھی تھی، جوان تو خیر چھوڑیے، صحت مند بھی نہیں ہونا تھا. کیا کہتے ہیں، آرگن فیلئر کہتے ہیں نا، آرگن اعضاء جواب دے جاتے ہیں، گردے ختم ہو رہے ہیں، جگر ختم ہو رہے ہیں. یہ تو انسان پھر دوبارہ اسی طرح ڈی جنریشن کی طرف چلا جاتا ہے. تنزل، ڈی کے ختم ہو رہا ہے. وہ تمام قوتیں واپس، نگاہ کی قوتیں، دماغ کی قوتیں، سماعت کی قوتیں، عزم کی قوتیں، جگر کی قوتیں، گردے سب واپس ہو جاتی ہیں. تو کہنے لگے کہ اب انہوں نے ظاہر ہے کہ صحت مند تو نہیں ہونا تھا، لیکن میں اس خدمت سے معروم ہوں. میں نے کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہوں. میں نے کہا میں اس انسان کو دیکھتا رہوں. یقین جانیے گا عزیز دوستوں، میں اتنا احساس کمتری میں مبتلا ہوا. مجھے خیال ہوا کہ نیک تو یہ ہے، بزرگ تو یہ ہے، اللہ کی قربت تو یہ رکھتا ہے. شہرت میری ہے اور لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں. نیک بھی یہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے تو دیکھیں کوئی شک نہیں. اگر میں کسی کے بارے میں یہ کہہ سکوں، دیکھیں ہم کہہ تو نہیں سکتے نا، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. لیکن اگر میں کسی کے بارے میں اللہ کی طرف نگاہ اور امید کے رکھوں کہ اللہ کی قسم تم جنتی ہو، تو میں اس کے بارے میں کیسے مسلمان تھا اور نماز پڑھتا تھا. رمضان کے جیسے ایک آدمی رمضان میں روزے رکھ لیے اور جیسے باقی گھر میں ساری وہ معاشرت انگریز. لیکن میں نے کہا اس کو اپنے اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا.
تو بعض ایسے رذائل ہوتے ہیں کہ جو خدمت کے بغیر آتی نہیں ہے. بلکہ آپ نے خود یہ بات سنی ہوگی کہ بعض اوقات آپ نے یہ سنی ہوگی بڑوں سے، اور یہ بالکل درست ہے، بعض اوقات عبادت سے عجب پیدا ہوتا ہے، ناز پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کبھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہتے، اس میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ روتا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے. تو اس میں عاجزی اور اپنی چھٹائی پیدا ہو جاتی ہے، بڑائی نہیں پیدا ہوتی. گناہ کر کے کوئی آدمی حلال شیری نہیں کرتا. کو گناہ کرنا بڑی ہمت کی بات ہے. بڑا باہمت ہے وہ شخص کے جو گناہ کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی حدود کو توڑتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، وہ واقعی بڑا باہمت شخص ہے اور بڑا احمق ہے. اس لیے کہ یہ مقابلہ، اس مقابلے میں وہ کیا جیتے گا. تو یہ عبادت سے بعض اوقات انسان کے اندر یعنی عجب اور بڑائی آ جاتی ہے کہ جی میں تو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں. اس لیے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ مشائخ بعض اوقات بعض لوگوں کو بعض عبادات سے روک دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عبادت سے تو اس کے اندر یہ تو پیر بن رہا ہے، تو بہت بڑا بزرگ بن رہا ہے، اس کو روک دیتے ہیں. میرے حضرت جو تھے نا، وہ جب کسی چھوٹے نوجوان نے یعنی ایسی بعض نا 14 15 16 سال کی عمر میں نا، انہوں نے جناب بڑا لمبا جبہ پہن لیا، ہاں، اور بڑی اوپر اس طرح عربی وہ کپڑا رکھ لیا، اور کانوں کے اوپر بھی تو شکل بالکل پارسائی کی بنا لی، اور لمبے لمبے پٹھے رکھ لی. کہتے بال بھی کٹاؤ، یہ بھی اتارو، سیدھی طرح ہو، ہاں، مزدور کی طرح رہو. تو وہ اس پر نا ڈانٹ دیتے تھے کہ اندر سے پہلے تقوی اور قرب، اور ورنہ بعض اوقات وہ انداز اس میں پارسائی کا ایک زوم اور اپنی بڑھائی، چلنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں. اس لیے نا ہم اپنے اذکار کو بھی اپنے مشائخ سے لے کے کرتے ہیں، اور مشائخ سے لے کر اذکار کرنے سے عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری ایک عجیب آپ کو بات بتاؤں کہ بعض اوقات اپنی مرضی کے اذکار سے ابدیت نہیں پیدا ہوتی، لیکن ہمارا سلسلہ آریہ نقشبندیہ میں جو اتباع سنت ہے اس سے ابدیت پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ بات نہیں سمجھیں گے. ایک ہوتی ہے ریاضت اپنی مرضی کی جو بہت کثرت سے کی جاتی ہے. وہ ریاضت اگر مشائخ کے تابع ہونا تو اس سے تو آدمی میں تواضع اور انکساری اور اندر سے گندگی اور غلاظت نکل جاتی ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے ہونا، اپنی مرضی سے ہو، تو اس سے پھر بعض اوقات غلاظت نہیں نکلتی. اچھا، اس لیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز اتنی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں اور اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق دے، وہ یہ کہ ایک سنت کی مشقت ہے، ایک سنت کی ریاضت ہے. جو سنت کی ریاضت ہے نا، اب یہ بات آپ ضرور سمجھیں، جو سنت کی ریاضت ہے نا، وہ اس مقدار کی ریاضت اور مشقت ہے کہ اس سے کبھی تکبر اور بڑائی نہیں آتی. اس سے ہمیشہ عاجزی، انکساری اور ابدیت پیدا ہوتی ہے. بس سنت کی ریاضت سے آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا دیکھیے اشراق کے 2 نفل پڑھنا، 4 نفل پڑھنا، اس اشراق کی نماز سنت ہے نا. اب دیکھیے اس پہ تاکید تو نہیں ہے، غیر موقدہ ہیں، لیکن یہ جو آدمی اشراق کے 4 نفل پڑھتا ہے نا، اس کے اندر ایک ریاضت تو ہے، مشقت ہے نا جی کہ آپ نے نماز پڑھی، وہ تو فرض ہے، وہ مشقت ہے جو فرض ہے، وہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ جل شانہ کے ساتھ جو رسی ہے محبت کی، وہ لازماً نوافل سے بنتی ہے، لیکن فرائض پہلے ہیں. یعنی ایک بات عرض کروں کہ مشائخ دیکھیں اتنے ان کی نگاہ دین کی اصل کے اوپر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرائض کہ جس کے بعد نوافل ہوں، وہ فرائض کے جس کے بعد نوافل ہوں، وہ نوافل اور فرائض دونوں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن وہ نوافل جو فرائض کے بغیر ہوں، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا.
وہ نوافل جو فرائض کے بغیر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے, یہ اس کی مثال آپ یوں لیں, زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اچھا آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھا, 2,500, کتنا کم, تھوڑی سی کم, کتنا اللہ نے مانگا ہے. میں تو کہتا ہوں شرم ہی آ جاتی ہے کہ آدمی بڑا چوڑا ہو کے کہتے ہیں جی میں نے زکوٰۃ ادا کی. اللہ رب العزت نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا ہمارے دیے ہوئے میں سے 2,500 دے دو. اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے تو یہ 2,500 روپیہ دے دے. اچھا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ یہ سے 2,500 نہیں دیتا اور اپنی مرضی سے نا کسی کو 3,000 روپیہ دے دیتا ہے اپنی مرضی سے, تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوتی. اب اللہ نے حکم اور امر دیا ہے کہ میری مرضی سے تو 2,500 دے. یہ اللہ کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور 3,000 روپیہ نا دے دیتا ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر تو کہتا ہے کیا ضرورت ہے, میں نے تو 3,000 دے دیا ہے فلاں. یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جس وقت آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں وہ بن جاتی ہے. مثلا اگر آپ 2 رکعت پڑھتے وقت یہ کہیں 2 فرض ہے تو کیا ہوتے ہیں فرض, اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہوتا ہے نفل تو نفل بن جاتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں سنتیں تو سنتیں. اب بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں 2 سنتیں اور 2 نفل اور 2 فرض پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے جی؟ کس چیز کا فرق ہے بتائیے جی؟ نیت کا فرق ہے. نیت دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے کہ فرض جب آپ اس کی نیت کرتے ہیں تو فرض کو آپ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں اور نفل کو سنت کو بھی اس طرح ہی پڑھتے ہیں. مغرب کی 2 سنتیں آپ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں اور فجر کے 2 فرض بھی اور 2 نفل بھی. لیکن اس میں جو چیز جو فرق کرنے والی ہے وہ صرف نیت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر بالفرض آپ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ تھی 1,200, تو آپ نے اس کو 1,000 روپیہ دے دیا اور وہ چلا گیا. تو بعد میں آپ کو خیال آئے میں نے تو زکوٰۃ دینی تھی, تو اب میں نے تو زکوٰۃ دینی تھی, تو میں ایسے کرتا ہوں کہ وہ جو میں نے دے دیا جو لے کے 3-4 گھنٹے پہلے چلا گیا ہے تو وہ جو ہے نا میں زکوٰۃ میں کاٹ لیتا ہوں. تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ بات میں نے آپ کو کہنی تھی. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا فرض ہے. زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ بھئی 1 لاکھ میں تم 2,500 روپیہ دو. کہتا نہیں دیتا. اس کے دل میں اللہ کے امر کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا یہ کیا کرتا ہے کہ نوافل اپنی مرضی سے 2,000 دے دیتا ہے, پھر کسی کو 3,000 دیتا ہے, کسی کو 500 دے دیتا ہے, یہ مل کے 6,000 بھی بن جاتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ نہیں دیتا. تو آپ یقین جانیے گا کہ یہ تو چھیڑا چھاڑی ہے, یہ تو مذاق کرنا ہے, یہ تو ڈٹائی ہے, یہ تو اپنی مرضی ہے, یہ تو جسے کہتے ہیں نا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے. تو ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور یقین جانیے گا 2-2-2.5 لاکھ چیریٹی انسٹیٹیوٹس کو دے دیتے تھے. یہ جو چیریٹی کے ادارے ہوتے ہیں ان کو 2-2 لاکھ روپیہ دے دیتے تھے. تو اگر کوئی آدمی ساری رات تہجد پڑھ لے اور ساری نمازیں قضا کر دیں تو بتائیے اس بارے میں. تو یہ ہے بات. تو فرض جو ہے نا, فرض ان سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, ایک قرب بالفرائض ہوتا ہے اور ایک قرب بالنوافل ہوتا ہے. ایک نوافل سے قرب حاصل ہوتا ہے اور ایک فرائض. یہ میں بات کر رہا ہوں حضرت شیخ احمد سرندی کی, مجدد رفسان. وہ کہتے ہیں ایک قرب بالفرائض ہوتا ہے اور ایک قرب بالنوافل ہوتا ہے. اگر فرائض نہ ہو تو نوافل سے قرب نہیں ہوتا. بلکہ بعض مشائخ نے تو ویسے ہی اس کو نہ رول آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب تم فرض ادا نہیں کرو گے اور نفل کرتے جاؤ گے. اب مجھے ایک خاتون ملی, یقین جانیے وہ ایک پروفیسر تھی اکنامکس کی, اور کہتی تھی میں نا 10,000 کی تصویرات کو کرتی ہوں, نماز کوئی نہیں پڑھتی تھی.
تو پھر میں نے ان کی عمر 70 سال تھی، پھر ان کو نماز سکھائی. تو قرب الفرائض جو ہے نا، سب سے زیادہ جو اللہ جل شانہ سے قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض سے ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل سے ہوتا ہے. اور یہ مشائخ نے لکھا ہے یہ عرش اور فرش کا فرق ہے. یعنی نوافل سے قرب الفرائض، جو فرائض سے قرب ہوتا ہے وہ عرش ہے، اور جو نوافل سے ہے وہ اس کا فرق دونوں میں عرش اور فرش کے فرق کے مطابق ہوتا ہے. لیکن جب آدمی فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو یہ نوافل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہاں ایک بات ہوئی کہ فرض ادا کرنا یہ لازم ہے. اب جو شخص فرائض پر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے قلب کی اصلاح کرتا ہے اور نوافل یا ان امور کے ذریعے سے جو مشائخ بتلاتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے تم ذکر کرو اور اس طریقے سے تم قرآن کی تلاوت کرو، اس طریقے سے تم تہجد پڑھو، تو مشائخ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جب وہ عمل کرتا ہے تو جو مشقت اس میں ہوتی ہے، اس مشقت سے اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، اپنی بتائے ہوئے طریقوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اور یقین جانیے گا کہ میں نے ایسے عبادت گزار دیکھی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، جن کی گردن نیچے نہیں ہوتی، جن کی گردن تو نہیں ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے ہو جائے گا. بس ان کے اندر اپنی ذات کا عند اللہ جو مقام ہوتا ہے اس کا بڑا مان ہوتا ہے. بس ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا سونا، اور ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ہماری طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ وہ عبادت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز میں نے 1,00,000 دفعہ پڑھی تھی، یہ چیز میں نے اتنی دفعہ کی تھی. اب ایک آدمی نے کہا جی میں 10 سال نہیں بولا تھا، 10 سال میں نے نہ بولنے کی ریاضت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریاضت نہیں بتلائی. ایک جوگی تھا تو وہ 10 سال نہیں بولا. حضرت تقی عثمانی صاحب نے ان کو دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ 10 سال اس نے کلام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھیں کلام کرنا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگ اللہ کی طرف بلائے. تو اب جو نہیں بولتا تو کیا نہ بول، وہ تو کہا گیا کہ بھئی لعینی گفتگو سے بچو، کم خاموش رہو، زائد گفتگو نہ کرو. یہ تو نہیں کہ کسی کو دین کی بات نہ سمجھاؤ یا کسی کے ساتھ دلداری نہ کرو اور شفقت نہ کرو. اب دیکھیں اپنی بیوی سے تالیف قلوب کرنا، اپنی ہمشیرہ سے تالیف قلوب کرنا، اپنی ماں سے، اپنے اولاد سے دلداری کرنا، یہ سب عبادت ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو مشقت، جو محنت اپنی مرضی کی ہوتی ہے نا، اور اس میں بہت زیادہ ریاضت ہوتی ہے اور وہ اپنے بزرگوں کے تابع نہیں ہوتی اور مشائخ سے اس کی سند نہیں ہوتی، اس سے احتمال ہوتا ہے کہ تکبر پیدا ہونے کا اور ناز اور عجب پیدا ہونے کا. اور سچ پوچھے جو مشقت اب آدمی اپنے مشائخ کے تابع ہو کے کرتا ہے، چاہے اپنی جان بھی ہلکان کر دینا، تو اس سے وہ انسان بن جاتا ہے، اس کا نفس جو ہے نا مطیع ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے نا شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اور وہ نفس جو ہے نا نفس سے امارہ، اس کا نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے. اچھا اب میں ایک بات کر رہا تھا، وہ میں ضرور کروں تاکہ وہ بڑی قیمتی بات ہے. میں نے بات کو پھیلایا ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ نے دیکھا اذکار کی کثرت نہیں ہوتی. 200 دفعہ درود شریف، 200 دفعہ استغفار، قرآن مجید کا 1 سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ نہیں تو 1 پاؤ. جو مشقت سنت میں ہے نا، وہ ریاضت اس درجے کی ہے کہ اس میں بڑا اعتدال ہے. نہ تو وہ انسان کے قوت سے اوپر بڑی ہے، بڑی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ نہ تو اس میں کہا گیا کہ بھئی آپ اپنے بال جو ہے وہ رسی سے باندھ دو، جب نیند آئے
تو جھٹکے سے تمہاری نیند کھل جائے اور تم عبادت کرتے رہو. نہ اس میں کہا ہے کہ تم 72 گھنٹے کھاؤ ہی نہ ہے کہ تم سو ہی نہ. اس میں یہ ریاضت نہیں ہے. اس ریاضت کی جو مقدار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے متعین ہے، اور وہ انسانی جسم کی استعداد، اس کی دماغ کی سوچ کی استعداد، اور اس کی نفسیات، اور اس کے پٹھوں اور جگر اور اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء کی استعداد کے مطابق ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس سے نہ تو تکبر پیدا ہوتا ہے، نہ اس ریاضت سے انسان میں ذوف پیدا ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ مشقت والی ہے، لیکن اس سے نفس سرکش کبھی نہیں ہوتا، مطیع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال میں نے دی، اشراق کے 2 نفل پڑھ لو، کیا مشقت ہے، لیکن بہرحال مشقت ایک درجے میں ہے، ریاضت ہے، اس کا اہتمام تو کرنا پڑتا ہے. رات کو آپ سو بھی جائیے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اٹھ بھی جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھ لیجیے. یہ ایک مشقت ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں 6 ہفتے نہ سوؤں. اب یہ دیکھیے سنت کی جو مشقت ہے وہ یہ کہ آپ سو بھی جائیے، اپنے جسم کا بھی حق ادا کیجیے اور اللہ کا بھی حق ادا کیجیے. اب یہ جو مشقت ہے اس کے اندر اعتدال کمال میں پایا جاتا ہے، اور اس مشقت میں کبھی بھی آدمی کے اندر تکبر نہیں آتا. رمضان میں آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب پر کچھ نہیں کھاتے، پھر خوب کھائیے. صبح صادق سے پہلے بھی کھائیے اور بعد میں بھی کھائیے. اتنا ایک مقدار رکھی ہے، اتنی مقدار رکھی ہے کہ جس میں آپ نے فاسٹ کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کھانا. اب دیکھ کتنی کم ریاضت ہے، کتنی اعتدال کی ریاضت ہے. اب یہ لوگ ہندو جوگی، چائنیز بعض ایسے تھے کہ جو انہوں نے ایکسرسائزز کی، قبر میں ایسے بیٹھ کے نہ پانی لیا، 30 دن گزار دی. اب اس میں تو آپ ہندو جوگی بھی ایسے کرتے تھے، کیلوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اب وہ ریاستیں کرتے تھے اور اتنی ریاضت کرتے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کیا اس کا نتیجہ نکلتا تھا، اس پر قدرت پا لیتے تھے کہ ہوا میں اڑ جاتے تھے، ہوا میں اٹھتے تھے. اسی طرح سقراط کو بھی اتنی ریاضت کے باوجود اور ریاضت کے ساتھ اس قدر نظر بندی کا ملکہ حاصل تھا کہ اس نے بادشاہ کو دعوت کے لیے بلایا. وہ کروڑا میدان تھا، ایسے لگا جیسے کمکمے لگے ہوئے ہیں اور کھانے سجے ہوئے ہیں. سب نے سیر بھر کے کھایا اور اس کے بعد نظر بندی چھوڑی تو ساری فوج جو تھی وہ جنگل بیاباں میں نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اس کو شدید پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی. حضرت شیخ الحدیث نے اس کو تحریر فرمایا. تو یہ لوگ اپنے نفس کی مخالفت کے ساتھ جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی استدراج کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اسے قرب الہی، تعلق مع اللہ اور عاجزی اور تواضع اور مسکنت اور ابدیت میسر نہیں آتی. تو سنت کی جو ریاضت ہے، یعنی سنت کی ریاضت کا مطلب سنت کے ادائیگی میں جو ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس ریاضت سے انسان کی طبع میں کوئی خرابی، کوئی بڑھائی اور کوئی ایسی چیز کہ جو ناز اور عجب کی شکل میں پیدا نہیں ہوتی. یہ بات ختم ہوگی. اس لیے سنت کو آپ نا، ہمارے ہاں صوفیہ نے سنت ہی کا اہتمام بتایا ہے. اچھا، بات یہ کر رہا تھا کہ جتنا بھی جتنے بھی دین پر چلنے کے مختلف طرق ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو آسن اور دین کی حقیقت کے قریب ترین، کہ جنہوں نے دین کا عرق اور اصل کو پایا ہے، تو یہ مشائخ ہیں اور یہ صوفیہ کرام ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت وضاحت سے کلام کیا کہ دین کی اصل حقیقت کو اور اس کے مقاصد کو اور اس کے موضوع اور عنوان اور غرض و غایت کو صوفیہ کرام نے سیکھا ہے. اچھا، اس کو میں بند کر دیتا ہوں. اب آئیے چکے، اب آپ میری بات سنیں. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ اس بڑے کی طرف متوجہ رہے.
اچھا اس کی دلائل دیکھیے، اگر کسی مجلس میں وزیر اعظم موجود ہوں تو سب کو چاہیے کہ ادب اور احترام سے وزیر اعظم کی طرف متوجہ رہے۔ کسی مجلس میں صدر موجود ہوں تو جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اور وزراء ہیں ان کو چاہیے کہ ادب احترام کے ساتھ صدر کی طرف متوجہ رہیں۔ اسی طرح فوج کے جو سینئر آفیسرز ہیں، جونیئرز کو چاہیے کہ وہ ان کی مجلس میں ادب احترام کے ساتھ ان کی طرف متوجہ رہیں۔ یہاں تک تو میں نے بات ایک انتہا سے شروع کی، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے استاد کی مجلس میں ہیں۔ یہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کی مجلس میں حضرت سلیم اللہ شیخ بھی اور یوسف بن نوری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح ادب اور احترام سے اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ خوش گپیوں میں مصروف نہیں ہیں، یہ خوش گپیوں میں مصروف نہیں ہیں، یہ اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور یہ تو ایک بہت ادب کی چیز ہے۔ ہم اپنے کالج یونیورسٹیز میں اپنے پروفیسر سے پڑھتے تھے، ہمارا استاد سائنس اینڈ کیمسٹری پڑھاتا تھا، ہم یقین جانیے کہ کلاس میں کہتے بھی کوئی وسپر، کوئی ذرا سا بھی آواز نہ آئے، یعنی آپس میں کوئی کانا پھوسی کر رہا ہو کسی کو، وہ بھی آواز۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے آواز نہ آئے، سائلنس۔ یہ ادب کا مقام ہے اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے نہیں آج کل یونیورسٹیز کا کیا حال ہے، لیکن جب استاد لیکچر دے رہا ہوتا ہے سارے انتہائی خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جامعہ اشرفیہ میں دیکھا کہ ایک بزرگ حدیث پڑھا رہے تھے تو 400 افراد بخاری شریف پڑھا رہے تھے، 400 افراد ان کی طرف انتہائی خاموشی اور ادب کے ساتھ متوجہ ہو کر ٹک ٹکی لگا کے سن رہے تھے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم لکھو نا، تم میری طرف دیکھو۔ وہ لکھنے نہیں دیتے تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، وہ لکھنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ٹک ٹکی لگا کے میری طرف سنو۔ اور ان کے ذہن میں تھا کہ جب آپ لکھنے میں علم کو ضبط کرتے ہیں تو کچھ حصہ اس کا سننے میں سماعت میں رہ جاتا ہے ذوف کی وجہ سے۔ ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا کہ ہم اپنے مشائخ کے پاس کے، آپ بھی میں سے بہت سے لوگ حضرت ذوالفقار احمد پیر صاحب سے دامن برکاتہم سے بیعت ہوں گے، اب اپنے مشائخ سے بیعت ہیں، آپ ان کی مجلس میں جا کے آپس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بات نہیں کرتے کیونکہ وہ موجود ہیں۔ صحابہ کرام، مورخین نے کہا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس پہ موجود ہیں۔ ادب کا یہ حال ہے کہ ادب کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس طرح متوجہ ہیں کہ ان کے جسم ساکت ہو گئے ہیں، اس درجے کے ساکت کہ وہ سٹیچوز، مجسمے، جیسے وہ مجسمے ہوتے ہیں پتھر کے کہ جن میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان مجسموں کی مانند وہ وہاں پر ہیں۔ اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر ان کے سروں کے اندر پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو وہ سٹیچوز، وہ مجسمے، وہ ہلتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اس ادب کی وجہ سے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اچھا اب میری بات سنیے، میں جہاں تک آپ کو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ جو اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ مجھے بتائیے، اس بات میں تو کسی کو حیرانی نہیں ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوں اور اس وقت آگے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر تو انہی کی طرف متوجہ ہونا اور ان سے غافل، انہی کی طرف متوجہ ہونا اور انہی کا ادب، انہی کی طرف دھیان اور توجہ رکھنا، یہ لازم اور واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ قرآن مجید میں آئے نا کہ نبی جب موجود ہوں ان کے آگے اونچی آواز میں کلام نہ کرو، تو بعض احباب کی آوازیں دب گئی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑے بڑے کبائر صحابہ تھے، کبار صحابہ جو تھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، ان کے یہ احوال ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کی مجلس میں یہ لوگ خاموشی سے بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بدو اور کوئی اس طرح کا کوئی آدمی عرابی آتا
اور وہ اپنی نادانی میں کوئی سوال کرتا تو ان کو دین کی کوئی بات کا پتہ لگ جائے۔ بہرحال یہاں پر میں واپس ایک دم نیچے گرتا ہوں اور حضرت تھانوی کی طرف آتا ہوں۔ لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو بڑے بڑے خلفاء تھے سوال نہیں کر سکتے، بلکہ صرف 2 یا 3 کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو کلام کی جرت ہوتی تھی تو انہوں نے اس میں 3 کا نام لکھا ہے۔ ایک لکھا ہے کہ حضرت مفتی جامع شفیع مفتی حسن صاحب، ایک لکھا ہے کہ حضرت مسیح اللہ صاحب جلال پوری، ایک حضرت مسیح اللہ صاحب جو تھے یہ، اور ایک مفتی مولانا صاحب، 2 اور تیسرا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ یہ 3 احباب ایسے تھے کہ جو کچھ کلام یعنی مجلس میں کلام کرنے کی کچھ جرت رکھتے تھے، ورنہ جلال اور رعب کا یہ حال تھا کہ یہ انہی کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم ہوگی تو کسی کی کوئی جرت ہوگی کہ کسی اور کی جانب دیکھے، ایک بات، اور یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے۔ یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام اگر انسان کے قلب میں موجود ہو تو اس بات پر کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ شیخ کی مجلس میں کوئی آدمی دوسروں سے باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو منع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ادب کا تقاضا ہے کہ یہاں کلام نہ کرو، تو وہاں بھی ادب کا تقاضا ہے کلام نہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انہی کی طرف متوجہ رہو۔ جس وقت مجلس برخاست ہو جائے اور لوگ دائیں بائیں چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو پھر لوگ ایک دوسرے سے کلام کرتے، یہ بات ختم ہوئی تھی۔ تو صوفیہ اور مشائخ نے کہا کہ سب سے بزرگ اور برتر ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ ذات ہر وقت موجود ہے۔ سورج تو رات کو غروب ہو جاتا ہے، وہ غروب بھی نہیں ہوتا۔ شیخ تو اٹھ کر مجلس سے چل کر اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت تو ہر وقت موجود ہے، وہ تو کبھی غائب نہیں ہوتا، کبھی منظر عام سے ہٹتا نہیں، اس کی ذات رات کو دن کو 24 گھنٹے موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک جانب موجود ہے، جیسے کسی جانب دن ہوتی ہے تو کسی جانب رات ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آج اللہ ساؤتھ افریقہ میں ہے تو کل وہ مڈل ایسٹ میں ہوں گے، اور آج وہ ہر جگہ ہر لمحے ہر وقت موجود ہے۔ تو صوفیہ نے ایک اصول بنایا، میں نے آپ کو بہت چاہا کہ انتہائی سادگی سے توجہ اللہ کی بات بتلاؤں۔ صوفیہ نے ایک بہت سادہ سا اصول بنایا کہ کسی بھی لمحے تم اپنے رب سے غافل نہ ہو، اور جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ جس دم غافل تھے اس دم کافر، تو وہ کہنے میں درست تھے۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو۔ تو انہیں شیخ تمہیں دیکھ رہے ہیں، استاد تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تم ان کی طرف سے چہرہ ہٹائے ہوئے ہو، تو وہی کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک کلام بتاؤں گا جو آپ نے پہلے نہ سنا ہو، لیکن جن کے احوال ہوتے ہیں وہ اس کو اشارے میں سمجھ جائیں گے۔ آپ یقین جانیے گا کہ جو لوگ اس سلوک کو طے کرتے ہوئے جو سالکین، ان کو اللہ تعالیٰ کی لذت، ملاقات کی لذت کا مزہ آتا ہے، تو نیچرلی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو قرآن نے کہہ دیا اب نوم میں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آپ کو یہ بات سننے میں حیرت ہوگی کہ اس سونے میں بھی قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور سونے میں بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، یعنی سونے میں بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ بالخصوص جو صبح کے وقت جو احوال ہوتے ہیں، فجر سے پہلے یا صبح صادق سے پہلے، اس وقت قلب کا تزکیہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کی طرف دین کو متوجہ رہتا ہے۔ تو سونے کی حالت میں بھی اس کو غفلت نہیں ہوتی، وہ بندگی اور بشر ہے۔ اور اس کی ایک دلیل ہے، بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، تو اس پر ہم اس کو کلام نہیں زیادہ کرتے، کیونکہ بعض خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ جیسے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو اس کو جو اولیاء اعظام ہیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ جب دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو جب آنکھیں سوتی ہیں تو دل نہیں سوتا،
تو دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے اکابر نے یہ کہا، یہ جو میں جو اسی مضمون پہ چل رہا ہوں جو ابھی میں کر رہا ہوں، کہ دیکھو تمہیں کیسے حق ہے کہ تم تجارتوں میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ، تمہیں کیسے حق ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں تم مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم صرف نماز کے اوقات کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو کہ ہمیں نماز میں بھی میسر نہیں آتی۔ تمہیں تو اس بات پر ہے کہ جب تم بیوی بچوں کے ساتھ اور تم اپنے سارے افراد کے ساتھ جب تم معاملات کر رہے ہوتے ہو کمانے کے، اس وقت بھی تم اللہ رب العزت کی ذات سے غافل نہ ہو۔ یہ غفلت تم بڑی بے ادبی کی بات ہے، عجیب بے ادبی ہے۔ لہذا کسی فقیر نے اس کا کلام بھی کیا، وہ آپ نے پچھلے سے سنا بھی، اس نے اسے ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، اٹھ فریدا ستیا تیرا رب جاگتا ہے، جو کتے لے گئے باسی، کہ تم سوئے ہوئے ہو اور تمہارا رب جاگتا ہے۔ تو یہ تو خیر سونے کی حالت میں ہے، حالت بیداری میں صوفیہ اور مشائخ کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی ذات سے غافل نہ ہو، تم اللہ کی طرف ہر لمحے متوجہ رہو۔ اور یقین جانیے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نماز، میں نے دیکھا نمازوں کی کل مقدار جو ہے نا، آپ اس بات کو عقل سے سمجھیں، عقل سے، یعنی ہماری نمازوں کی کل مقدار 2.5 گھنٹے ہے، بڑی سکون سے آپ پڑھیں تو کیا آیا دن اور رات کے اوقات تو 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے چلیں 8 گھنٹے ہم نیند کے نکال دیں، تو باقی 16 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور باقی جو ہے نا 11.5 گھنٹے جو ہیں وہ کیا آپ غافل رہیں گے؟ تو زندگی کا ایک حصہ دیکھیے، زندگی کے اگر کسی آدمی کی 80-85 سال عمر ہے تو روزانہ 11.5 گھنٹے وہ اللہ سے غافل ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب 2.5 گھنٹے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، کہ جب 2.5 گھنٹے نماز کے اندر بھی اس کو اللہ سے غفلت ہو اور توجہ اللہ میسر نہ ہو، اور نمازوں کا خضوع خضوع اس کو حاصل نہ ہو، اور نماز بھی کہ آکم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھے، نماز میں بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو وہ تو 2.5 گھنٹے بھی جاتے رہے۔ چل جائے کہا کہ اللہ رب العزت اس بات کو تقاضا فرما رہے ہیں کہ بقیہ ایام میں بھی میری طرف متوجہ رہو۔ تو صوفیہ اور مشائخ نے یہ کہا کہ تم نہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ تھی اصل عبدیت اور یہ تھی کیفیت عبادت۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ دیکھو غلام اس کو کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ وہ 24 گھنٹے میں سے اگر اس نے 2 گھنٹے بلایا ہے اور 2 گھنٹے کام لیا ہے تو 2 گھنٹے تو وہ کام کرتا رہے اور باقی 22 گھنٹے وہ اپنے آقا سے غافل رہے، آقا سے غافل رہے۔ اسی کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ قلب سلیم وہ قلب ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، جس میں عبدیت، انابت اور جس میں اطاعت پائی جاتی ہے اور اس کے اندر غلامی پائی جاتی ہے۔ غلام کسی لمحے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی نوکری کی تھی ہے 8 گھنٹے دی، پیسے خدمت کرنے ہیں، پیسے لینے ہیں، کوئی غلام تو نہیں ہے۔ آپ کسی کا بھی کام کرتے ہیں تو آپ نے 8-10 گھنٹے کام کیا، اس کی انہوں نے آپ کو 20-25 ہزار روپیہ نوکری دی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ سانو رات بن کے بٹھائی رکھو، تو اسی غلام تھوڑے ہیں۔ جیسے آج بعض جگہوں پر جو نیشنل کمپنیز ہیں وہ 8 گھنٹے کی ان کی ہوتی ہے، تو جناب وہ رات 12 بجے تک بٹھائی رہتی ہے۔ میں تو حیران تھا اس بات پر، انہوں نے کہا جی نہیں اٹھ کے جا سکتے۔ میں کہ اس کا ایکسٹرا پے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایکسٹرا پے بھی نہیں کرتے۔ حرام ہے، آپ کو بتاؤں، یعنی یہ جو کمپنیز کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی ناؤ یو شوڈ بیہیو لائک این آفیسر، آپ میچیور ہو، اور بھئی آپ بیہیو کریں آفیسر کی طرح، لیکن یہ تو نہیں کہ 5 گھنٹے بیکار لے لیں۔ حرام ہے یہ بات۔ لیکن آپ کو بڑے افسوس سے بات بتاؤں کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ نے 8 گھنٹے سے اگر کسی نے 1 گھنٹہ زیادہ کام لے لیا تو وہ رپورٹ کر سکتا ہے کہ جس سے مجھے 1 گھنٹہ زیادہ کام لیا۔ تو غلام اس کو ہی کہتے ہیں کہ جس کو 24 گھنٹے کی طرح گدھے کی طرح استعمال کیا جائے، کہ جو مکمل طور پر تابع ہو۔ دیکھو آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نا 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اللہ کے تابع زندگی گزاریں اور 1 گھنٹہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ سرکشی کر سکیں۔ آپ کو 24 گھنٹے غلام بنایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے غلام کی صفت یہ ہے کہ غلام اللہ اپنے آقا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب دیکھیں
آپ نے دیکھا ہوگا سیکریٹریٹ میں ایک افسر ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو باہر ایک اردلی اور باہر اس کا ایک افسر بیٹھا ہوا ہے، جو ایک خادم بیٹھا ہوا ہے کہ جو صرف بیل سنتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں بیل صاحب کی کب بن جائے، صاحب کی بیل کب بج جائے، وہ ہر وقت اس بیل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس بیل کا مطلب یہ ہے کہ اس صاحب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ صاحب کی طرف متوجہ رہنے کا مطلب ہے کہ اس کا غلام ہے، کہ ہر وقت وہ جب بیل آؤ تم آ جاؤ۔ یہاں تو اللہ رب العزت نے بیلز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یہاں تو پھر بتا دیا کہ فجر کی بیل ہے، پھر ظہر کی بیل ہے، مغرب کی، عصر کی، عشاء کی بیل ہے، اور فجر کی اور ظہر کی بیل میں 8-9 گھنٹے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صوفیہ اور مشائخ جو ہے نا، وہ اصل میں دین کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا قلب اللہ رب العزت سے غافل نہ رہے، ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب میری آپ بات سمجھیں گے؟ میں نے نا جو آپ کو اصل بات بتانی تھی اس کے لیے میں نے بھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ بتایا۔ کیا بتایا؟ طریقہ۔ تو صاحب طریقت جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ طریقہ۔ کس چیز کا طریقہ؟ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا۔ اور آدمی کس عضو سے اللہ کی طرف متوجہ رہے گا؟ آنکھوں سے نہیں، یہ تو ادراک ہی نہیں کر سکتے اس دنیا میں اللہ کا۔ تو کس عضو کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ رہے گا؟ قلب کے ذریعے سے۔ تو ہمارے صوفیہ اور مشائخ نے کہا ابدیت یہ ہے کہ تم ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو اور تمہارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگے ہم اس کو بے ادبی شمار کریں گے۔ تم بے ادب ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری کیفیت جان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کے راز کو بھی پہچانتا ہے، اور اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، لہذا تم اپنے قلب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی رکھو۔ اور انہوں نے کہا وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دکان میں کام کرتے رہے تمہارا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ دیکھو تم ہاتھ سے کام کرتے ہو نا، آپریشن میں ڈاکٹر قلب سے آپریٹ کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے، اور اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے، قلب استعمال نہیں ہوتا۔ جو آدمی پائلٹ ہے وہ گاڑی جہاز اڑا رہا ہے، اس میں قلب استعمال نہیں ہوتا، اس میں دماغ اور ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ قلب کو فارغ رکھا گیا ہے، قلب صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ اس قلب کو اللہ سے جوڑ دو، اور قلب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ذکر بتلاتے ہیں، اللہ کا ذکر، تمہیں اللہ کا ذکر بتلاتے ہیں، اس ذکر کے ذریعے سے تم اپنے قلب کو اللہ سے جوڑ دو۔ تو انہوں نے ذکر کا ایک طریقہ بتایا۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے بڑی خوبصورت یہ بات لگتی ہے اور بڑی لذت آتی ہے، حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں۔ ہاں تم کیا کرتے ہو؟ جی میں کنسٹرکشن کا۔ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت میں نا لوگوں کو اللہ کا نام سکھلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کا نام سکھلاتا ہوں۔ اسے ثابت ہوا اللہ کا نام سیکھ کے کرنا چاہیے۔ تو وہ طریقہ بتاتے ہیں کس طرح۔ تو ہمارے مشائخ نے وہ طریقہ بتلایا جس طریقے سے قلب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس طریقے سے قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے قلب کے اندر گندگیاں اور غلاستیں نکلتی ہیں، قلب کی صفائی اور جلا اس کو میسر آتی ہے، قلب مثل آئینہ بن جاتا ہے، اور قلب میں اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے انوارات اور تجلیات کا انعکاس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قلب اللہ کے ساتھ۔ اب تم جو مرضی کرو، قلب اللہ سے بالکل نہیں ہٹتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یقین جانیے گا، میں آپ کو پہلے تو اکابر کی بات بڑوں کی متقدم پرانوں کی بات سناتا ہوں۔ یعنی ہمارے حضرت مجلب ثانی لکھتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے قلب میں غیر کا گزر ہو ہی نہیں سکتا، اور فرماتے ہیں ایسے افراد ہیں کہ 20 30 سال گزرے ہیں کہ ٹک ٹکی لگا کے ان کے قلب کی آنکھیں اللہ کو ایسے دیکھ رہی ہیں کہ ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ اپنے قلب کو اللہ سے ہٹا لیں تو ہٹانا بھی چاہو تو ہٹا نہیں سکو گے، اس طرح ان کے قلب اللہ تعالیٰ سے جذب ہے۔ اب میں آپ کو یہاں آتا ہوں، اس زمانے کی بات کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے گا کہ ہمارے 2 بزرگ تھے، ایک کا نام تھا انعام الحسن کاندیلوی اور ایک کا نام تھا حضرت شیخ الحدیث زکریا
نور اللہ برکتہ۔ یقین جانیے گا کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا یہ فرماتے ہیں کہ انعام کے اوپر 20 سال 25 سال سے زیادہ، یہ اس میں تھوڑی سی میرے میں ہو رہی ہے کہ کتنی مدت بیان فرمائی، 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے کہ انعام کو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غفلت نہیں ہوئی۔ وقوف قلبی ایسا کمال درجے کا ہے کہ دل اللہ کی یاد میں پیوست ہے، کبھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ان کا نام اس لیے کہا کہ جب میں نام کروں گا علی جویری کا اور بہاؤالدین زکریا کا اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا، تو آپ کہیں گے جی وہ تو ہمارا کیا ان سے تعلق، تو بڑے بڑے بندے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا تو ہم نے دیکھا، آپ کے بڑوں نے دیکھا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث ان حضرات میں سے تھے کہ جن کے قلب میں کبھی غیر کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ آج کے لوگوں کی بات ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوتی تھی اور حکم ہوتا تھا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ تم کتب الاکتاب ہو، تو حضرت اعلان ہی فرماتے تھے۔ یہ بات ہمیں حضرت عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ نے بتائی کہ حضرت کو شرم اور حجاب اتنا تھا، تو دوبارہ مجھے میرے شیخ نے خود فرمایا، جو انہی کے مجاز تھے، کہ حضرت کو 4 یا 5 دفعہ زیارت ہوئی، اور پھر یہ میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ حکم دے دیا کہ میرا حکم ہے کہ اس کا اعلان کر دو۔ یعنی دیکھیں ابدیت اور عاجزی اور تواضع کی وجہ سے مانے تھا کہ یہ کہوں کہ میں قطب الاقطاب ہوں۔ پھر مجھے میرے شیخ نے بتایا کہ حکم ہوا کہ آپ اس کو اعلان کر دو، تو حضرت ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں بتا دوں کہ میں قطب الاقطاب ہوں۔ اس سے دین کو فائدہ ہو جاتا ہے، سارے لوگ ایک دم ایک مرکز کی طرف کنورج ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت دین اب زندگی کے آخری حصے میں تھے، ورنہ حال ان کا یہ تھا کہ کسی نے ان کی سوانح لکھنا چاہیے زندگی میں تو سختی سے ڈانٹ دیا کہ میری زندگی میں میری سوانح نہ لکھی جائے، بالکل اجازت نہیں دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ تو بس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو میں نے ذکر آپ کو بتلایا ہے، اس کی سب کو اجازت ہے۔ جتنے بھی لوگ معتکفین تھے ان کو بھی ذکر بتلایا ہے، اس کی سب کو اجازت ہے۔ اس ذکر کی جو کم از کم مقدار ہے وہ 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 200 دفعہ الا اللہ، اور 500 دفعہ اللہ۔ یہ ذکر اس کو سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے کابر سے، ہمارے مشائخ کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے، تسلسل کے ساتھ یہ ذکر سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے۔ اور جن لوگوں کو اس کی اجازت ہوتی ہے، جب آپ اس مجلس میں ان کی اجازت سے کرتے ہیں تو آپ اس لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیض اور نفع پہنچتے ہیں اور قلب کی صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ اذکار اور اس طریقے سے ذکر کرنے سے توجہ اللہ حاصل ہو جاتی ہے، جو صوفیہ کا اصل مقصود ہے کہ قلب مستقل اللہ کی طرف مائل رہے۔ آخری بات میں کرتا ہوں، پھر ذکر کرتا ہوں۔ جس وقت یہ بات میں ضرور کروں گا اور ضرور سنیے اس کو، جس وقت انسان کے دماغ کے اندر پراگندہ خیالات، شہوانی خیالات، جنسی خیالات، غلاظت اور گندگی کے خیالات کثرت سے آتے رہتے ہیں تو ذہن پراگندہ رہتا ہے، اس کا عکس قلب پر بھی پڑتا ہے۔ میرے حضرت شیخ الحدیث سے فرماتے تھے کہ جب تک خیالات کی پاکیزگی نہیں ہوتی اور یہ پراگندگی خیالات کی چھٹ نہیں جاتی، اس وقت تک یہ الفاظ میں انہی کے استعمال کرتا ہوں، تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ فکر کی بات ہے، یعنی فرمایا کہ تعلق مع اللہ کا تعلق نہیں حاصل ہوتا۔ گندے خیالات اور گندے افکار سے تعلق مع اللہ نہیں ہوتا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ وہ تمام اشیاء میڈیا کی یا تصویروں کی شکل میں یا ٹی وی، فلمیں، گانے، ان کی شکل میں، وہ تمام غلاظتیں جس وقت آدمی ان کی طرف کسی بھی پہلو سے متوجہ ہوتا ہے، وہ قلب میں اور دماغ میں اتنی پراگندگی لاتی ہیں کہ شیخ فرماتے تھے
بس میں نے انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، صرف وضاحت کی کہ اس وجہ سے تعلق مع اللہ نہیں حاصل ہوتا، اس لیے آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سجدے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یوں دین کے ظاہری احکامات پر عمل کرتا ہے، دل میں ابھی کہوں گا دماغ کے پراگندہ اور شہوانی اور جنونی خیالات کی وجہ سے، اور اس کو تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جیسے اللہ محفوظ رکھے، ایک زنا قلب کا بھی ہے، اور ایک زنا آنکھ کا بھی ہے، اور ایک زنا کان کا بھی ہے، ایسے ہی ایک زنا دماغ کا بھی ہے، ایک ذہنی زنا ہوتا ہے دماغ سے، اس سب کی وجہ سے انتہائی قلب کو نقصان پہنچتا ہے اور تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے لا کو ناف سے نکال کر اپنے دماغ تک لے جانا ہے، اور لا کی تلوار سے ہم ذکر کریں گے 7:30 تک، لا کی تلوار سے آپ لا کی تلوار سے آپ ہر شے کو کاٹ کر دائیں طرف پھینک دیں گے، لا الہ، ہر چیز کو دل میں اور نفس پر اور دماغ پہ لا کی تلوار چلاتے ہوئے لا، اور ہر شے کو ادھر پھینک کے اور اللہ کی ضرب قلب کی طرف لگائیں گے، اور 9-10 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مرتبہ
illallah, 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 illallah. 200 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو محبت سے پکارے. وہ اس قابل وہی ذات صرف الہ ہے، عبادت کے لائق وہی اللہ ہے. طرح طرح کے کھانے دیتا ہے، اتنی لذات، اتنی عافیت، اتنی نعمتیں. اس کو پیار سے پکارے. ہم کوئی کھانا کھلا دے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. پیارے اللہ، اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ 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 اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، اللہ 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 اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم. معرفت اپنا تعلق نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم. ہماری مغفرت فرما. ہمارے جسم سے سارے گناہوں کی مغفرت، نام مال سے سارے کبیرہ گناہوں کو مٹا دے. ہمارے پورے گناہوں کی مغفرت فرما دے. ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، مثل آئینہ بنا دے. اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے اللہ. جتنے بھی ہمارے دوست نوجوان رکھتے بھی ہیں ان کو بالکل کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، کسی ایک کو بھی دین سے محروم نہ فرما. قلوب کو صاف فرما، وقوف قلبی نصیب فرما، وقوف قلبی نصیب فرما. اپنی توجہ اور دھیان نصیب فرما. غفلتوں سے نکال دیجیے اللہ رب العزت. اپنی توجہ اور دھیان نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا مشائخ فضل نقشبند کے مشائخ کبار کے صدقے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب قبول فرما. قبول فرما اللہ رب العزت. قبول فرما، قبولیت کے شرف سے نواز. جب آپ قبول فرما لیتے ہیں تو شیطان سے آپ خود ہی بچا لیتے ہیں. اللہ رب العزت دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. جز اللہ عنا محمد وعلیہ وسلم. ربنا تقبل صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک.